الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدة الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے اور ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آج محرم الحرام کی 4 تاریخ ہے اور پیر منگل کو عاشورہ، منگل کے دن عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ بہت مقدس مہینہ ہے، بہت محترم مہینہ ہے۔ اس کا نام ہی محرم رکھ دیا گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ جس پر جس کو احترام کے قابل بنایا گیا یا جس میں حرمت ڈالی گئی، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ یوں تو ظاہر ہے سارا سال ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، سارے 30 کے 30 دن پیدا فرمائے، لیکن پورے سال میں کچھ ایام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت، اپنے کرم سے فضیلت کے اعتبار سے خاص کر دیا ہے۔ اس میں سے ایک دن جو آنے والا ہے اسے کہا جاتا ہے عاشورہ، 10 محرم الحرام۔ اور ظاہر ہے اس کی تقدیس یا اس کا مقدس ہونا یہ آج نہیں ہے یا یہ 60 ہجری میں نہیں ہوا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ اس کی حرمت یا اس کا تقدس یا اس کی اہمیت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی پہلے کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ پھر جب آپ علیہ السلام، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کا روزہ رمضان کے روزوں سے پہلے فرض تھا، چونکہ آپ علیہ السلام نے باقاعدہ صحابہ کو حکم دے دیا تھا کہ بھئی آج کے دن ایک پیغام بھجوا دیا، آج 10 محرم ہے، جس نے اگر صبح سے ابھی تک کچھ کھایا نہیں ہے تو وہ اب نہ کھائے، اور جس نے اگر کھا بھی لیا ہے تو شام تک وہ بھوکا رہے۔ یعنی ظاہر ہے جیسے رمضان کا روزہ ہے نا، تو اس میں مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ بھئی ایک بچہ بالغ ہو گیا، دن کے 11 بجے بالغ ہو گیا، یا ایک عورت تھی جس کے مخصوص ایام چل رہے تھے اور آج صبح فجر کے بعد وہ بند ہو گئے، ختم ہو گئے، اگرچہ وہ شرعی اعتبار سے روزہ نہیں ہوگا لیکن حکم یہ ہے کہ وہ پھر بھی پورا دن روزوں کی طرح یعنی روزے دار کی طرح گزارے گا۔ 12 بجے کوئی بالغ ہو گیا بچہ، لڑکا، یا اسی طریقے سے یعنی دن کے کسی بھی حصے میں جو روزے کے لیے عذر تھا وہ عذر چلا گیا، اب باقی روزہ آپ نے روزے دار کی طرح گزارنا ہے، کھانا پینا نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے باقاعدہ طور پہ ایک پیغام بھجوایا کہ جس نے کھا لیا ہے وہ بھی روزے کی حالت میں رہے، اور جس نے کچھ نہیں کھایا وہ روزے کی نیت کر لے۔ اسی سے پھر فرضیت ثابت ہو گئی اور مسلمان باقاعدہ طور پہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے۔ اب اس کی کیا وجہ تھی، کیوں یہ مسلمانوں کے نزدیک اتنا یعنی پہلے سے اس کی حرمت کیوں چل رہی تھی؟ عرب کے لوگ بھی باقاعدہ، یہ بھی ذہن میں رکھے، عرب کے لوگ یعنی نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے بھی باقاعدہ طور پر 10 محرم کو بڑی حرمت والے یعنی بڑے احترام والے طریقے سے مناتے تھے۔ اس دن ہی کعبے کا غلاف تبدیل کر دیا جاتا تھا، جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں نا، حج کے بعد میرے خیال میں ابھی 2-3 دن پہلے یا 1 محرم کو سال شروع ہوا تو انہوں نے کعبے کا غلاف تبدیل کر دیا۔ اب جیسے حج کے دن آئیں گے، ایام آئیں گے، سارے لوگ عرفہ میں جائیں گے، وہ تبدیل کر دیں گے۔
اسی طریقے سے عرب لوگ 10 محرم کو باقاعدہ طور پر خانہ کعبہ کا غلاف اتارتے اور دوبارہ تبدیل کر دیتے. تو پتہ چلا ان کے ذہن میں بھی تھا کہ یہ دن بڑی اہمیت کا حامل ہے. لیکن ہمارے ہاں بہت سے لوگوں میں یہ کچھ باتیں مشہور ہیں کہ بھئی اس کی حرمت کی وجہ کیا ہے. ایک بات یہ مشہور ہے جی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اس دن قبول ہوئی تھی، اس وجہ سے یہ بڑی برکت والا دن ہے. یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آگ ٹھنڈی ہوئی تھی وہ عاشورہ کا دن تھا. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے نجات دی وہ بھی اسی دن میں تھا. اس قسم کی کئی باتیں جو مشہور ہو چکی ہیں ثابت نہیں ہیں. صحیح حدیث سے کسی بھی ایسی جگہ سے کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم کو قبول ہوئی تھی، سوائے ایک روایت کے. وہ 100% درست روایت ہے، اور اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے جو نجات عطا فرمائی تھی وہ اس دن عطا فرمائی تھی. مشہور واقعہ آپ کے علم میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ راتوں رات لے کے بنی اسرائیل کو نکلو، اب مصر سے نکلے، اب سامنے پہنچے تو سامنے دریا ہے، پیچھے سے فرعون کو اطلاع ہوئی، فرعون بھی پیچھے آ گیا. یہ وہ مقام تھا اور یہ وہ دن تھا. چونکہ راتوں رات نکلے تھے تو اب رات پہلے آتی ہے، تو یہ وہ دن عاشورہ کا دن تھا، دن عاشورہ کا تھا، اور رات یہ 10 محرم کی شروع ہو چکی تھی. اب دن کا وقت آیا، صبح کا وقت آیا، فرعون بھی پیچھے ہے، آگے لشکر، آگے دریا ہے. اس وقت اللہ نے حکم دیا کہ بھائی موسیٰ اب لاٹھی مارو سمندر دریا پر. لاٹھی ماری، اللہ نے راستے بنائے، موسیٰ علیہ السلام سارے پار ہو گئے. فرعون کا جیسے ہی لشکر درمیان میں پہنچا، دوبارہ سے اللہ نے اس دریا کو ملا دیا. یہ وہ دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی یا پوری بنی اسرائیل کی جان چھڑائی تھی فرعون سے. اور یہودیوں میں یہ ترتیب چلی آ رہی تھی، ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام بہت پہلے گزرے، اور یہ ترتیب ان میں چلی آ رہی تھی کہ وہ باقاعدہ طور پر اس دن میں بھی وہ بھی اپنے ایک روزے کا اہتمام کرتے تھے، باقاعدہ روزہ رکھتے تھے. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ مسلمان فرض تھا، آپ علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ بھئی اب روزہ رکھنا ہے اس دن میں، اور آپ نے صحابہ کو بتا دیا فرضیت کے درجے میں. لیکن مدینہ میں تشریف لے گئے، رمضان المبارک کی ابتدا ہو گئی، روزہ شروع ہو گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا. اب آپ نے وہ حکم منسوخ کر دیا. آپ نے فرمایا کہ اب یہ روزہ اجر اس کا باقی ہے، ثواب اس کا باقی ہے، فرضیت ختم ہو چکی ہے. اب یہ سنت ہے، استحبابی درجے میں ہے، رکھے گا تو ثواب ملے گا، نہیں رکھے گا کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن آپ علیہ السلام نے ساتھ صحابہ کو ترغیب دی کہ مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. یہ فضیلت باقاعدہ. لیکن آپ کو مدینے میں پتہ چلا کہ یہودی باقاعدہ اس روزے کا اہتمام کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ بھئی آئندہ سال جب میں ہوں گا، میری اگر زندگی ہوئی، تو میں اس روزے کے ساتھ ایک روزہ مزید رکھوں گا. تعین نہیں کیا آپ علیہ السلام نے کہ آیا وہ 9-10 کا ہوگا یا 10-11 کا ہوگا. آپ نے فرمایا میں 10 کے ساتھ ایک روزہ ضرور رکھوں گا. ظاہر ہے وہ یا تو 9 کا ہوتا یا 10 کا ہوتا، لیکن آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کی زندگی نہیں تھی، تو اسی وجہ سے صحابہ کرام باقاعدہ اس کے بعد 2 روزے رکھتے تھے. یہیں پر علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آدمی 3 روزے رکھے. کیوں بہتر ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام کون سا روزہ رکھتے، آیا 11 کا رکھتے یا 9 کا رکھتے. لہٰذا اگر کوئی پورا اجر لینا چاہتا ہے سنت کا تو وہ 9 کا بھی رکھے، 10 کا بھی رکھے، 11 کا بھی رکھے. کیونکہ پتہ نہیں ہے آپ علیہ السلام کون سا رکھتے، تو اس کو پورا اجر، سب سے افضل ترین یہ 3 روزے ہوں گے. اور اگر نہیں ہے تو 9-10 کا یا 10-11 کا رکھ لے. لیکن یہاں ایک بڑی پوائنٹ کی جو بات ہے وہ یہ ہے، جو حضرات محدثین فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت کا حکم دیا ہے. خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت اختیار کرو. اور حدیث کے ایک الفاظ ہیں اوفر اللحا وقف الشوارب، داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو گھٹاؤ.
یہاں آپ علیہ السلام نے ایک یعنی ایک حدیث کا جز ہے، لیکن اس مقام پہ بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، کیوں؟ وہ ایک رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھو۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ دیکھو جب عبادت جیسی چیز میں یہودیوں کی، مشرکین کی، غیر مذہب کی تشبہ، مشابہت اختیار کرنے کا جب حکم نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو عام دنیاوی معاملات میں کتنی بڑی اس کی یعنی اس کا کتنی بڑی فضیلت ہوگی اور کتنا بڑا عتاب ہوگا۔ یعنی عام حالات میں جب عبادت میں آپ ان کے ساتھ مشابہت نہیں اختیار کر سکتے تو اور کسی معاملے میں بھی نہیں کر سکتے۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہے، فوتگی کا معاملہ ہے، یا کوئی بھی اور معاملات، چلنے پھرنے کے، بالوں کے اعتبار سے، داڑھی کے اعتبار سے، ہاتھوں پہ عجیب قسم کی چیزیں پہننے، اور جتنے بھی معاملات نہیں کر سکتے آپ۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہاں پر ایک جملہ، بڑا قیمتی جملہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، ان کا ایک جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرما دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، اس کے تحت فرماتے ہیں کہ بھئی جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس قوم کو ان لوگوں پر مسلط کر دیں گے، وہ قوم غالب رہے گی، یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ واقعی بہت گہرا جملہ ہے ان کا کہ آپ نے مشابہت اختیار کی یہودیوں کی، اللہ آپ ان کو مسلط کر دیں گے، آپ نے مشابہت اختیار کی عیسائیوں کی، اللہ ان کو مسلط کر دیں گے، ہندوؤں کسی بھی مذہب کی کریں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ قوم آپ پہ غالب آ جائے گی۔ آپ دیکھ لیجئے اٹھا کے ہماری پورا یعنی یہ عرصہ دیکھ لیجئے، جہاں جہاں مسلمانوں نے وہ طریقے اختیار کیے وہاں وہاں وہ ان پر مسلط ہوئے، اور جہاں ابھی باقی ہیں وہاں نہیں ہو پا رہے۔ تو یہ ایک بہت باریکی اور بہت اہمیت کی حامل ہے۔ خدا را اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مذاق مت کریں، اختیار نہیں کر سکتے اللہ سے توفیق مانگے، اولاً تو اختیار کرنے کا حکم ہے باقاعدہ، نہیں کر سکتے اللہ سے مدد، اللہ سے توفیق مانگے، لیکن اس کا مذاق اڑا لینا، اس کو حقیر سمجھ لینا، یہ بھی کوئی چیز ہے، یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور بالفرض آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں یا آپ ایسا نہ کریں، او جی آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی لوگوں نے فتوے لگائے ہوئے، کیا ہو گیا اگر ہم نے ہاتھ میں دھاگا باندھ لیا تو؟ کیا ہو گیا گلے میں ایک لاکٹ لٹکا لیا ہم نے؟ کیا ہو گیا کہ ہم نے داڑھی یہاں سے تھوڑی نیچے لے آئے، تھوڑے سے کٹ بنا لیا، کیا ہو گیا اس سے؟ یہ آج کل کے نوجوانوں کا سوال ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر حقارت کی وجہ سے کر رہے ہو، اگر اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت اچھا لگ رہا ہوں، تو پھر معذرت کے ساتھ اسلام سے خارج ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ میں بہت یعنی الفاظ کا چناؤ نہیں ہے میرے پاس اس وقت، یعنی آپ شیشے میں کھڑے ہیں اور آپ نے ایک تو سنت، ظاہر ہے واجب کا حکم ہے، سنت تو انبیاء کی سنت ہے، اس وجہ سے سنت ہے، اور اللہ معاف کرے جس قسم کے ڈیزائن آج کل لوگ ترچھے اور عجیب قسم کے بنا کے اور شیشے میں سمجھ رہے ہیں میں بہت اچھا لگ رہا ہوں، اللہ حفاظت فرمائے، بہت خطرناک بات ہے یہ، مت مذاق اڑائیں خدا را ان سنتوں کا۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 10 محرم ہے نا، اس کی فضیلت پہلے سے چلی آ رہی ہے، اس کا تعلق قطعاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ان کا اس دن میں شہید ہونا یہ ان کے مرتبے کو اور بڑھا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا مبارک دن چنا ہے ان کی شہادت کے لیے، یہاں تک تو ہے۔ لیکن صرف یہ کہہ دینا یا اشعار میں یہ استعمال کر لینا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، حضرات علماء کرام فرماتے ہیں یہ بات اسلام ہر دور میں زندہ رہا ہے اور رہے گا، وہ احد میں بھی زندہ رہا، وہ بدر میں بھی زندہ رہا، وہ موتا میں بھی زندہ رہا، تاریخ اٹھا کے دیکھیے آپ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کی پریشانیوں سے، ظاہر ہے یہ تو بہت بڑی پریشانی تھی، یہ تو ایک پورا خاندان، یہ تو ایک المناک واقعہ ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ تو تاریخ ایسا واقعہ شاید ہی ہو، لیکن اس سے گزشتہ واقعات بھی ایسے گزرے ہیں کہ شاید زمین نے ایسے واقعے دیکھے ہوں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے ہیں کہ آپ اندازہ لگائیے، روایتوں میں آتا ہے آپ نے 2 دفعہ جنازے پڑھائے، ایک روایت میں آتا ہے اور بڑھتے چلے گئے، آپ نے فرمایا اگر اللہ کی طرف سے حکم نہ ہوتا میں پڑھاتا چلا جاتا ان کا جنازہ۔ جس نے ان کو قتل کیا اللہ نے ان کو بعد میں صحابی کا درجہ دیا، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ واقعہ سنا، آپ کے سامنے آئے، اسلام قبول کیا، آپ نے کہا سناؤ مجھے وہ واقعہ، کیسے شہید کیا تم نے؟ جب وہ واقعہ سنانے لگے، میں دیکھ رہا تھا، پہلے تو میں آپ کے حملے کے درپے تھا، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ یہ میری طاق میں آ چکے ہیں، پھر میں نے ان پر حملہ کیا، یہ جگہ پہ گر گئے، میں آیا، میں نے ان کے یعنی کان کاٹے، ان کا ناک کاٹا، ان کا جگر نکالا، کلیجہ نکال کے میں نے ہندا کے سامنے رکھا۔ تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ وہ سن رہے تھے اور رو رہے تھے، باقاعدہ آپ کے آنسو جاری تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا وحشی میرے سامنے نہ بیٹھنا، تم صحابی، تمہیں وہ مقام مرتبہ مل چکا ہے، لیکن ظاہر ہے ایک فطری چیز ہے میرے اندر، دکھ درد، وہ تازہ ہو جائے گا اگر میں تمہیں دیکھوں گا، لہٰذا ایک سائڈ پہ بیٹھنا، اس طرف بیٹھنا، اس طرف بیٹھنا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اس کو اس کے ساتھ جوڑنا، اور پھر اللہ معاف فرمائے، بڑے بڑے مورخین نے خطا ہوئی ان سے، صرف لوگوں کو گرمانے کے لیے ایسی روایتیں بیچ میں داخل کر دی گئیں کہ لوگ کہیں اللہ اکبر۔ واقعتاً میں نے عرض کیا کہ بہت بڑی شہادت ہے، یہ پورا خاندان کا خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ خاندان اس میں شہید ہوا ہے۔ لیکن شہادت ایک مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرماتے ہیں، ہر ایک کو تو نہیں ملتا۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایسی شہادتیں ہوئی اور کر کے دکھائیں۔ یہ جو جنگ موتا کی لڑائی آپ سنتے ہیں نا، اس کو آدمی باقاعدہ پڑھے تنہائی میں بیٹھ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو منتخب کیا، عبداللہ ابن رواحہ، جعفر اور ایک اور صحابی ذہن سے نام نکل گیا، 3 کو مقرر کیا، بھائی تم ایک شہید ہو گیا، دوسرا شہید ہو گیا، تیسرا، 3 لوگوں کا امیر بنایا۔ یہاں ایک اشارہ دے دیا، یہ بھی شہید ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، تینوں ہو جائیں، اس کے بعد تم آپس میں فیصلہ کر لیں۔ جب جعفر رضی اللہ، یہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت علی کے حقیقی بھائی، جب ان کا انتقال ہوا، ان کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جب یہ شہید ہوئے اور آپ کو اطلاع ملی، ظاہر ہے آپ علیہ السلام 1500 میل کی مسافت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کو بتا رہے ہیں، آپ کے لیے وہ کھول دیا گیا، وہ جو ایک غائب کی چیز تھی وہ آپ کے لیے کھول دی گئی، اور آپ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک شہید، دوسرا شہید، تیسرا شہید، اور جب آپ نے فرمایا تو اطلاع دے دی گئی کہ بھئی جعفر شہید ہو چکے ہیں رضی اللہ عنہ۔ ان کی اہلیہ رو رہی، اور اتنا روئی، آپ ایک آیا، اس نے کہا ان کی اہلیہ بس نہیں کر رہی، آپ نے فرمایا تسلی دو۔ دوسری خاتون آئی، اے اللہ کے رسول وہ بس نہیں کر رہی، آپ نے فرمایا تسلی دو۔ تیسری خاتون آئی، چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اور آپ علیہ السلام نے تسلی دی، دیتے دیتے خود آپ رونا شروع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو غم نہ کر، میں تجھے وہ تسلی دینے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جعفر کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ کرتے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ان کی تینوں بچوں کو اٹھایا اور آپ نے فرمایا غم نہ کرو، آج کے بعد تمہارا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باتیں کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس وقت کو دیکھیے آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کی حرمت پہلے سے رکھی ہے، پہلے سے اس دن کو، اور پھر ظاہر ہے ان کی شہادت کا واقعہ اس دن ہونا یہ ان کے مرتبے کو بتاتا ہے کہ اللہ نے کیا مقام، کیا مرتبہ دینا تھا۔ لیکن اس میں یقیناً کچھ ایسی روایتیں داخل کی گئیں، وقت نہیں ہے میرے پاس، میں بتاتا آپ کو کہ حضرات محدثین نے ظاہر ہے پھر کھنگالا ہے اسے، انہوں نے محنت کی، دن رات ایک کی ہے، نہیں بھائی یہ روایت بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی روایت بھی ٹھیک نہیں، یہ روایت بھی ٹھیک نہیں۔ آپ حیران رہیں گے، ایسی روایتیں جن کو واقعتاً ہم سمجھتے تھے کہ یہ حقیقت ہے،
لیکن نہیں تھی وہ ہوگی۔ بہرحال یہ واقعہ جو پیش آیا، اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق پر غور کیا جائے۔ میرا اس وقت وہ موضوع نہیں ہے، میں اصل موضوع عاشورہ کے دن کے حوالے سے تھا۔ ایک تو بھائی اس دن میں روزے کی نیت کر لیں۔ دیکھیں، ایک طرف شریعت کہہ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں 2 روزے رکھو، دوسری طرف اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم لوگوں کو پانی پلائیں گے، عقل کا تقاضا کیا ہے؟ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ میں ہوتا میں 2 روزے رکھتا۔ شریعت دیکھو، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، رسم جب عبادت بن جاتی ہے نا، پھر گمراہی آ جاتی ہے۔ آپ کسی رسم کو آپ ویسے ظاہر آپ کیجیے، آپ کس نے منع کیا؟ آپ پانی پلانا بہت بڑی عبادت ہے، کھانا کھلانا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس کو آپ رسم کی شکل دے کے اب عبادت بنا رہے ہیں، اب یہ گمراہی کا راستہ کھلے گا۔ بعض لوگوں نے باقاعدہ طور پہ اس کو ایک دین کا حصہ سمجھ لیا ہے۔ اس دن میں کھچڑی پکے گی، اس دن میں مٹھائی تقسیم ہوگی، اس دن میں اور بہت سی ایسی چیزیں، ان سے نکلیے، یہ صرف کھانے پینے کے ڈھنگ ہیں اور کوئی اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صاف طور پہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اسلام سے آپ کو ثواب نہیں ہوگا اس پر اگر آپ دین سمجھ کے کر رہے ہیں۔ حکم یہ ہے روزہ رکھو، آپ کھانا کھلا رہے ہیں۔ ایک روایت ہے صرف، وہ بھی ضعیف درجے کی، یہاں روزے کی روایت مضبوط ہے، وہاں ایک روایت ہے وہ ضعیف درجے کی ہے۔ اگر کوئی اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ پورے محلے میں بیٹھ جائیں، وہ گھر کی 4 دیواری کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے گھر والوں پر، گھر سے مراد گھر والے، محلے والے، رشتہ داروں کا حکم بھی نہیں ہے، اپنے ماتحتوں پر، گھر والوں اور ماتحتوں پر اس دن میں دسترخوان کے اعتبار سے وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کو برکت نصیب فرمائے۔ اگر کوئی آدمی بالفرض، یہ بھی میں نے عرض کیا یہ ضعیف ہے، لیکن کوئی اس نیت سے کر رہا ہے کہ چلو میں آج دسترخوان کھلا، وہ بہتر تو یہ رمضان روزے میں افطاری کے وقت آپ دسترخوان کھلا رکھیں، تب بھی آپ کو انشاءاللہ فضیلت مل جائے گی۔ لیکن اگر روزے رکھنے کی ترتیب نہیں بن سکی، چلو جی آج دن کا کھانا میں ذرا اچھا، نوکروں کو بھی، نوکر ہیں یا کوئی ملازم ہے یا کوئی اس قسم کا ہے، چلو وہ بھی کھا لیں وہی کھانا جو ہم کھائیں گے، یا وہ اسپیشل کوئی ہوٹل سے لے آئے، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ برکت نصیب فرمائیں گے۔ اس کے آگے جانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ باقی کچھ اور 2-4 باتیں تھیں لیکن مسائل تھے وہ عرض کرنے ضروری تھے۔ اچھا، ایک آخری بات عرض کروں، دیکھیں جس طرح اس جو محترم مہینے ہوتے ہیں نا، ان میں عبادت کرنے کا ثواب اللہ کے ہاں بڑھ جاتا ہے۔ یہ جو محترم مہینے ہوتے ہیں ان میں عبادت، جیسے بیت اللہ میں آپ نے سنا روایتوں میں ہے، خانہ کعبہ میں، حرم میں 1 نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر، مشہور روایت ہے۔ لیکن وہاں اللہ نہ کرے کسی سے گناہ ہوگا تو وہ گناہ بھی اسی اعتبار سے جائے گا پھر اوپر، یہ نہیں ہے کہ وہ پھر نہیں، وہ اتنی محترم جگہ تھی حرم، وہ بھی اسی سے نکلا ہے، اتنی محترم جگہ، تم سے اگر گناہ ہوا ہے تو وہ بھی تمہیں اس حساب سے پڑے گا۔ پھر ایسے ہی علماء فرماتے ہیں محرم جو محترم مہینے ہیں ان میں جب ثواب بڑھ جاتا ہے اعمال کا، ویسے ہی گناہ کا وبال بڑھنے کا بھی اندیشہ ہے۔ اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو اس کا وبال بھی بڑھنے کا 100% اندیشہ ہے، معصیت کا وبال جسے کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے بچنا چاہیے، یہ محترم مہینے ہیں، ان مہینوں کو اس حساب میں رکھیں جس حساب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس دن کو اس طریقے پر گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے جس طریقے پر حضرات صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے۔ اچھا جی، 2-3 سوالات کیے گئے تھے۔ ایک تو یہ تھا عاشورہ کا روزہ، وہ میں نے عرض کر دیا ہے 9، 10 یا 10، 11۔ اب بہتر یہ ہے کہ 9، 10، 11 3 روزے رکھ لے، نہیں ہے تو 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ وہ بھی باعث اجر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جی نماز جنازہ میں درود شریف کون سا پڑھا جائے؟ ہمارے ہاں عام طور پہ ظاہر ہم نے بھی سنا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت، اور یہ والا درود شریف، اس کے بارے میں لکھا ہے علماء کرام نے سب سے بہترین درود شریف نماز جنازہ کے لیے وہ وہی ہے جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں۔
اور وہ کیا ہے؟ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے بہترین درود شریف یہی ہے۔ یہ نہیں پڑھ سکے تو اس کے علاوہ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ لازم سمجھتے ہیں ہمیں وہ نہیں آتا تو ہم کون سا پڑھیں، نہیں، آپ کوئی بھی درود شریف الحمدللہ ہر مسلمان کو آتا ہے، تو اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بستی اولاً تو دیکھیں مسلمان کا جنازے کی اطلاع ہو جائے تو بہتر تو یہی ہے کہ اگر پہنچ میں ہے تو وہ شخص چلا جائے۔ جیسے نماز کے واجب ہونے کی کچھ شرائطیں ہوتی ہیں نا، ایسے جنازہ واجب، یعنی مجھ پر جنازہ کب واجب ہوگا، باقی شرائط تو وہی ہیں جو نماز کے لیے ہیں، لیکن اطلاع کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ فلاں آدمی کا جنازہ ہے تو اب میرے ذمے وہ جنازہ واجب نہیں ہے، بات واضح ہو۔ لیکن الحمدللہ آج کل جدید دور ہے، موبائل بھی ہے، واٹس ایپ بھی ہے، پھر آدمی سٹیٹس پہ لگا دیتا ہے، پھر زیادہ نہیں فیس بک پہ چڑھا دیا، پھر اعلانات ہوتے ہیں، تو آج کل بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو اطلاع نہ ملے، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر مجھے اطلاع نہیں ملی، خبر نہیں ہے مجھے، تو میں شرعی طور پہ معذور ہو جاؤں گا، وہ پھر وجوب مجھ سے ہٹ جائے گا۔ اب فرض کفایہ کیا ہے کہ اب محلے یا علاقے یا بستی میں سے ایک شخص بھی اگر اس میں شریک ہو جائے گا تو سب کی طرف سے وہ کفایہ کافی سے ہے نا، وہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ کوشش کی جائے، مسلمان کا جنازہ ہے، پتہ لگا تو ماشاءاللہ ہم نے ایسے افراد دیکھے ہیں، کوئی نہیں پتہ، جانتا ہوں نہیں جانتا ہوں، مسلمان کا جنازہ شریک ہو گئے، اور اس سے اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، کسی بغیر جاننے والے کے جنازے میں جایا کریں، جانے کی عادت ڈالیں۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کو کوئی جانتا نہیں ہوگا، آپ اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہوں گے، دل میں اخلاص پیدا ہوگا۔ ضروری جاننے والے کے پاس جائیں گے تو وہاں آپ کو پتہ ہے آدمی پھر اس سے بھی مل لوں، اس سے بھی مل لوں، ان کو پتہ چلے میں بھی آیا تھا، میں جنازے میں شریک ہوا تھا، اخلاص نہیں رہتا پھر۔ تو یہ ایک طریقہ ہے اخلاص میں کہ مسلمان کا جنازہ ہے، آپ اس میں شریک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی